بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، نیک اعمال میں جلدی کرو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے. هل تنتظرون، کیا تم انتظار کر رہے ہو، الی فقر منسن، ایسے فقر کا، تنگ دستی کا جو ہر چیز کو بھلا دینے والی ہے، او غنى مطغن، یا ایسی مالداری کا جو انسان کو سرکشی میں مبتلا کرنے والی ہو، او مرض مفسد، یا ایسے مرض کا جو انسان کو بیکار کر دینے والا ہو، او حرم مفند، یا ایسے بڑھاپے کا جو انسان کو سٹیا دینے والا ہو، او موت مجہز، یا ایسی موت کا جو انسان کو فنا کرنے والی ہو یا اچانک آنے والی ہو، او الدجال، یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو، فشر غائب ينتظر، پس دجال کا جو فتنہ ہے وہ ایک ایسی برائی ہے جو غائب ہے اور اس دجال کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب الساعۃ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو فالساعۃ ادہی و امر، پس قیامت یہ بہت سخت اور کڑوی چیز ہے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسپیکر سیٹ کر دو، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو. اس کو کہتے ہیں مبادرت. مبادرت معنی کسی عمل میں جلدی کرنا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور تم جلدی کرو اللہ پاک کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو، تیزی سے جاؤ. تو مبادرت کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں جلدی کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو، نیک کام میں دیر مت کرو. نیکی کا جیسے ہی موقع مل جائے اس کو کر ڈالو، نیکی کے کرنے میں انتظار مت کرو. اور یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان اور نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان دونوں چیزیں. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تو نفس اور شیطان بھی جانتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کو، ایک مسلمان کو نیک اعمال سے روکنا، منع کرنا یہ تو مشکل ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو. اب یہ تو ایک صاحب ایمان کو اس طرح روکنا نماز سے یہ شاید مشکل ہو شیطان کے لیے کہ نماز بری چیز ہے. ہر صاحب ایمان جانتا ہے نماز فرض ہے، ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. نماز کی اہمیت سے مسلمان بچہ واقف ہے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یا روزہ جو ہے بری چیز ہے، زکوٰۃ بری چیز ہے، حج بری چیز ہے، یا جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اس طرح تو شیطان نہیں روک سکتا. لیکن اس کے پاس دوسرا راستہ ہے. وہ دوسرا راستہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں تاخیر کروانا. کہ چلے بھئی اگر خدا نخواستہ کوئی بے نمازی ہے، نمازوں سے غافل ہے، اعمال سے غافل ہے، اب یہ تو شیطان نہیں کہہ سکتا بھئی نیک عمل مت کرنا، یہ بری چیز ہے. ہر صاحب ایمان واقف ہے، لیکن وہ کیا ترتیب اختیار کرتا ہے کہ بھئی کل کر لینا.
کل آئے گی، چلو کل کر لینا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں چلیں کل مسجد چلے جائیں گے، چلے کل یہ نیک عمل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو یہ کل میں انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو شیطان انسان سے عمل کو مؤخر کرواتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ انسان اس نیک عمل کو مؤخر کرتا رہے، کل پر ٹالتا رہے، یہاں تک کہ بغیر اعمال کے یہ دنیا سے چلا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو بارش کی طرح برسنے والے ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جس میں صبح کے وقت آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کفر میں ہوگا، صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا۔ حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے، یہ قیامت سے پہلے یعنی اتنی تیزی سے انسان کی زندگی میں انقلاب آئے گا کہ لمحوں میں انسان ایمان سے نکل جائے گا، یعنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لے گا، کوئی ایسا عمل کر لے گا جس کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایسے فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے جتنے نیک عمل کر سکتے ہو کر لو۔ اور اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، پھر شاید موقع نہ ملے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ انتہائی قیمتی باتیں ہیں۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، هل تنتظرون الا الى فقر منسن، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی تنگ دستی کا، فقر کا، جو ہر چیز کو بھلا دینے والی ہے؟ بھلا دینے والے فقر کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آج اگر انسان، مقصد یہ ہے کہ آج اس کے پاس اسباب ہے، مال ہے، عافیت والی زندگی ہے، اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے، اعمال صالحہ میں اپنی زندگی لگائے، اپنا مال لگائے، اپنا وقت لگا لے۔ کل خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس پر ایسا فقر آ جائے، ایسی تنگ دستی آ جائے، منسن فرمائے، منسن بلا دینے والی، اتنی سخت تنگ دستی آ جائے جو انسان سے ہر چیز کو بلا دیتی ہے۔ انسان جب ایک یعنی سکون والی زندگی میں ہوتا ہے نا، ٹینشن یا مالی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اعمال بھی سکون سے کرتا ہے، اطمینان سے کرتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، بعض مرتبہ انسان حالات کا شکار ہو جاتا ہے، حالات میں پھنس جاتا ہے، اور اتنے برے طریقے سے اگر انسان مالی پریشانی کا شکار جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ اعمال نہیں کر پاتا۔ فرمایا نا منسن، یہ ہر چیز بھلا دینے والی ہے۔ پھر انسان ہر وقت ٹینشن میں، پریشانی میں، یہ مسئلہ کیسے حل کروں، یہ والا مسئلہ کیسے حل کروں، اس کو حل کرتا ہے، تیسرا کیسے حل کروں، چوتھا کیسے حل کروں، سب اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ پھر انسان سے اعمال، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت اور انفاق تو ظاہری بات ہے مال کے بغیر مشکل ہے، تو نیکی کے کاموں کا موقع اس کو پھر نہیں مل پاتا۔ یہ اتنا اس مالی پریشانیوں میں اور اس گرداب میں پھنس جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، اتنی پریشانی میں پھنس جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے حالات کے، ایسی پریشانی کے آنے سے پہلے، ایسی تنگ دستی کے آنے سے پہلے، ایسے فقر کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا فقر آ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان کچھ کر ہی نہ سکے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی جو مسابقت تھی اور مبادرت تھی وہ نیک اعمال میں ہوتی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپس میں مسابقہ کیا۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑا ہے، باقی سب لایا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ نیک اعمال میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے۔ آج ہم تو کرتے ہیں مسابقت، دنیا میں کرتے ہیں، مال و دولت میں کرتے ہیں، دنیا کے اسباب میں کرتے ہیں،
صحابہ کی مسابقت نیک اعمال میں تھی۔ فرمایا نا قرآن میں اللہ پاک نے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ تو ایسا حال نہ ہو جائے یا ایسی حالت نہ ہو جائے، ایسا فقر نہ آ جائے کہ جو انسان کو سب کچھ بھلا دینے والا ہو۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں اور رزق حلال کا انتظام موجود ہے، عافیت والی زندگی ہے، تو بجائے اس کو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارنے کے، اس کو اعمال صالحہ میں گزار لو۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غنن متغن، یا ایسی مالداری سے پہلے جو انسان کو سرکش بنانے والی ہو۔ پہلے مال کم تھا، پیسہ کم تھا، لیکن اعمال تھے اور انسان اپنی حدود کے اندر تھا، عبادت اور اعمال صالحہ کا پابند تھا، رزق حلال تھا۔ اور اب ایسا ہوا کہ مال تو بہت آ گیا، لیکن ظاہری بات ہے یہ مال عام طور پر انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ یہ مال انسان کو، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب مال کی فراوانی اور کثرت ہوتی ہے پھر انسان سرکش بن جاتا ہے، انسان کے اندر نافرمانی کے جذبات آ جاتے ہیں، اس کے اندر تعلی آ جاتی ہے، اور یہی مال انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ایسی مالداری سے پناہ مانگی گئی کہ جو انسان کو اللہ پاک کی نافرمانی میں لگا دے۔ تو اب اگر مال زیادہ نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ انسان کا گزر بسر عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس زندگی میں نیک اعمال کر لو، اس زندگی کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا لو۔ اور میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنے کے لیے مال کا زیادہ ہونا شرط نہیں ہے، خرچ کر اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے لاکھوں روپے ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایک تنگ دست فقیر آدمی اگر جس کے پاس 10 روپے بھی ہے تو وہ اس 10 روپے میں سے بھی 1 روپیہ یا 8 آنے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ یہ راستہ اللہ پاک نے سب کے لیے، صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر اخلاص نیت سے وہ غریب معمولی سا انفاق کرے گا، اللہ پاک کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہوگی۔ تو ایسی مالداری سے پہلے بھی اعمال کر لو، کل کو ایسا نہ ہو کہ مال تو بہت آ جائے لیکن پھر کیا ہو جائے، اعمال رہ جائے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا چلیں یار ابھی تو غریب ہے، تنگ دست ہے، کل کو جب مالی حالت بہتر ہوگی تو پھر یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لوں گا۔ پھر جب مالی حالت بہتر ہوتی ہے، مال آ جاتا ہے، پھر نہ یہ ہوتا ہے اور نہ وہ ہوتا ہے، پھر صرف اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، اس پیسے کو پھر غلط کاموں میں اڑاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی انسان مال کی کثرت نہ مانگے اللہ پاک سے، بلکہ عافیت مانگے اور برکت مانگے۔ علماء نے لکھا ہے مال کی کثرت نہیں، برکت کا سوال کرے اور عافیت کا سوال کرے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل نہیں ہے، میں عرض نہیں کرتا، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے دعا کے لیے نہیں کہا کہ آپ دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں، آپ نے فرمایا دیکھو اسی میں خیر ہے، نہیں، اس نے اصرار کیا کیا کیا، آپ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ مال اتنا بڑا جانور اتنے بڑے کہ مدینے میں جہاں رہائش تھی وہاں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، باہر منتقل ہو گئے زمینوں پر، اور وہ مال بے انتہا بڑھ گیا۔ حضور علیہ السلام کی دعا تو تھی، لیکن پھر کیا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجا اور حکم آپ علیہ السلام نے دیا کہ بھئی اس کا زکوٰۃ نکال لو، اس سے زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ، تو یہ اس کو دیکھنے لگا کہ بھئی زکوٰۃ، میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ تو میری محنت کا مال ہے، یہ تو میری محنت کا مال ہے، العیاذ باللہ، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بعد میں احساس ہوا، آپ نے فرمایا اب نہیں لینا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر آئے، زکوٰۃ پیش کی، حضرت ابوبکر نے فرمایا جس مال کو آپ علیہ السلام نے مسترد کیا ہے ابوبکر نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر اسی طرح انتقال، چلے گئے دنیا سے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے یہ مال، آج ہم مال 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 کے پیچھے بھاگ رہے، ایسا نہ ہو کہ مال تو زیادہ ہو جائے لیکن اعمال ختم ہو جائے، مال اور اسباب تو زیادہ ہو جائے کہ ایمان نہ نکل جائے۔ تو بعض مرتبہ یہ مالداری انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، اللہ پاک کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی مالداری سے پہلے کہ جو انسان کو سرکش بنانے والی ہو،
یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ آئے گا تو پھر اعمال کریں گے، پھر اور نافرمانی میں انسان بعض مرتبہ لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، او مرض مفسد، ایسا مرض آ جائے کہ جو انسان کو بیکار کر دے۔ آج صحیح سلامت ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر ہے، رکوع سجدے پہ قادر ہے، مسنون طریقے سے نماز پڑھنے پہ قادر ہے، مسجد تک آنے جانے پہ خود سے قادر ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ ایسی بیماری آ جائے کہ انسان بستر سے لگ جائے، رکوع بھی نہ کر سکے، سجدہ بھی نہ کر سکے، مسجد تک آنے کے لیے کسی کا محتاج، بیت الخلاء تک جانے کے لیے محتاج۔ ایسے مرض آتے ہی نہیں آتے۔ تو آپ نے فرمایا اس صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے نا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 2 نعمتوں کی قدر کر لو۔ وہ کیا ہے کہ 2 نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 قسم کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے متعلق دھوکے میں پڑا رہتا ہے، ایک تندرستی کی نعمت، دوسری فراغت کی نعمت۔ تو یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، اللہ پاک کو راضی کر لو، جنت میں گھر بنا لو، کہ ایسا مرض نہ آ جائے کہ جو انسان کو بیکار کر دے۔ نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پیر کام کر رہا ہے، نہ دماغ کام کر رہا ہے، نہ آنکھوں میں بینائی ہے۔ کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور انسان بڑی عاجز چیز ہے، بہت کمزور۔ آج ہم بڑا اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں۔ دیکھتے ایک نوجوان صحت مند ہے، فالج ہو گیا، دوسرے کا محتاج ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا۔ کبھی بھی انسان اپنی صحت پر تکبر نہ کرے اور غرور نہ کرے، تو ایسا مرض نہ آ جائے کہ جو انسان کو کیا نہ کر دے، کہ جو انسان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیکار، ایسا مرض جو انسان کو بیکار کرنے والا ہو، پھر انسان کسی کام کا ہی نہ رہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی، او ہرم مفند، ایسا بڑھاپا جو انسان کو سٹیا دینے والا ہو۔ مفند قرآن کریم میں نا، لولا ان تفندون، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ایسا بڑھاپا جس میں انسان سٹیا جائے۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ کثرت عمر کی وجہ سے انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں ایسے ارذل عمر سے پناہ بھی مانگی ہے کہ انسان ایسی عمر تک پہنچ جائے کہ پھر کسی انسان بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض مرتبہ بزرگوں کی بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلنا، پھر عبادت تو صحیح طریقے پہ ہو ہی نہیں سکتی، اور بعض حضرات سے تو بالکل چھوٹ ہی جاتی ہے، اور بعض پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا 3 رکعتیں پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھیے، سجدہ کیا ہے نہیں کیا۔ یہ بڑھاپا آ جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس میں کیسے عبادات صحیح ہوگی؟ ہم کیسے اللہ پاک کو راضی کریں گے؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جوانی جیسی ہے گزار لو، بعد میں اللہ اللہ کریں گے، پھر اللہ اللہ کا وقت نہیں ہوتا، پھر تو خود انسان بالکل حواس باختہ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، کچھ انسان کام کا نہیں۔ اب انسان گناہ پہ قادر نہ رہے، جسم میں طاقت نہیں رہے، پھر گناہ چھوڑنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ صحت اور طاقت ہے اور انسان اللہ پاک سے توبہ کرے اور گناہوں کو ترک کر دے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ یعنی کہ بڑھاپے کے وقت تو جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور شیوا ہے۔ تو ایسے بڑھاپے سے پہلے کہ جس میں انسان سٹیا جائے، کچھ بھی انسان نہیں کر سک رہا، حواس معطل ہے، حواس باختہ ہے، تو پھر انسان کیا عمل کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او موت مجہز، ایسی موت سے پہلے جو اچانک آنے والی ہے، یا ایسی موت سے پہلے جو فنا کر دینے والی ہے۔ موت تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو یہ پتہ لگا سکے کہ کسی کی موت کس وقت آئے گی۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اس میں ایک موت کا وقت بھی ہے کہ موت کب آئے گی، یہ صرف اور صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عمر کی زیادتی ضروری نہیں ہے، کیوں جوانی کی اموات نہیں ہے، بلکہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جوانی کی اموات بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں بھئی اچھا خاصا صحت مند تھا،
ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چل، اچھا خاصا صحت مند تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، حادثاتی اموات بڑھ گئی ہے، نوجوانی کی اموات بڑھ گئی ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا اعمال کر لو، اللہ پاک کو راضی کر لو اچانک موت سے پہلے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے۔ عبرت کے لیے علماء نے اس طرح کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ کسی کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ اچانک آ کے روح قبض کرتے ہو، حالانکہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر کسی کے متعلق کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کو لیٹر بھیجا جاتا ہے، اس کو تنبیہی خط بھیجا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے۔ تم اتنا، موت بہت بڑی چیز ہے اور تم اچانک آتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا دنیا میں۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ تو علماء نے لکھا ہے نذیر کے معنی کیا ہے، کئی اقوال اس میں لکھے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ دیکھیں نا، میں تو بہت سارے لیٹر بھیجتا ہوں، نذیر کے ہی معنی کیے گئے۔ علماء نے لکھا اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جب داڑھی اور سر کے بالوں میں سفیدی آنے لگ جائے، یہ ملک الموت کی طرف سے یا اللہ پاک کی طرف سے لیٹر ہے۔ اب وقت قریب ہے، اب زیادہ دور نہیں۔ بیماری آ جائے، یہ بیماری بھی اشارہ ہے۔ اولادوں کی اولادیں، پوتے نواسے ہو جائے، یہ بھی ایک علامت ہے اور لیٹر ہے۔ یہ سب نذیر میں داخل ہے۔ تو ملک الموت نے کہا میں تو اتنے تنبیہی لیٹر بھیجتا ہوں، بیماری تم پہ دنیا میں آئی، تم نے عبرت نہیں پکڑی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تم نے عبرت نہیں پکڑی، تمہارے پوتے نواسے ہو گئے، تم نے موت کی تیاری نہیں کی، اس سے زیادہ اور کیا تنبیہ بھیجنی ہے؟ تو اچانک موت آ سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زندگی میں اعمال کر لو موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ موت سے پہلے اعمال ہیں، موت کے بعد پھر محاسبہ ہے، پھر تو برزخی زندگی ہے، وہاں سے آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اب الدجال، یا پھر دجال کے آنے سے پہلے، کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہ دجال کیا ہے؟ فشرٌ، یہ تو ایسا فتنہ اور برائی ہے، غائبٌ، جو غائب ہے، جو کہ اس وقت منظر عام سے غائب ہے، اور ينتظر، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ چلے بعد میں دجال کے زمانے میں، تو یاد رکھے فتنہ دجال تو بہت خطرناک ہے۔ اس وقت ویسے ہی فتنے ہوں گے، زمین فتنوں سے بھری ہوئی ہوگی، اس وقت انسان کیا نیک اعمال کرے گا؟ اس وقت تو انسان فتنہ دجال سے بچ جائے، بڑی بات ہے۔ تو کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، وہ تو بہت عظیم الشان فتنہ ہے، اور ایسا فتنہ ہے جو اس وقت غائب ہے لیکن ہونا ہے، دجال نے نکلنا ہے، اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پھر بہت مشکل ہے تم نیک اعمال کر لو۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ساتویں چیز ارشاد فرمائی کہ اب الساعہ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فالساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت تو بہت ہی سخت اور کڑوی چیز ہے، سخت اور کڑوی چیز ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا اس کے ادہیٰ وامر، کہ قیامت بہت سخت چیز ہے، کڑوی چیز ہے۔ قیامت میں تو اعمال نہیں ہے، وہاں تو حساب کتاب ہے، وہاں تو پھر سارا حساب کتاب کا معاملہ۔ اعمال تو دنیا میں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ جس چیز کی فصل انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے کل کو۔ یہ نہیں ہے کہ بویا ہے گنا اور کاٹے گا جو ہے کسی اور چیز کی فصل۔ سیب بوئے آم نکلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے برائی کرے، بدعمالیاں کرے اور آخرت میں اچھا بدلہ ملے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا نیکیاں کرے، برا بدلہ ملے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دنیا میں جیسا کریں گے، آخرت تو بدلے کا دن ہے، وہ تو حساب کتاب کا دن ہے، وہ تو یوم الجزا ہے، وہاں پھر کہاں سے اعمال آ گئے؟ تو 7 چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو۔ کن کن چیزوں کے آنے سے پہلے؟ پہلی چیز ایسے فقر کے آنے سے پہلے جو انسان سے سب کچھ بھلا دے، انسان حواس باختہ ہو جائے، یا ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو انسان کو سرکش اور نافرمان بنا دے،
یا ایسے مرض کے آنے سے پہلے جو انسان کو بیکار کر دے، یا ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے جو انسان کو سٹیا دے، یا ایسی موت کے آنے سے پہلے جو انسان کو فنا کر دے، یا دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے، اور یا پھر قیامت کے آنے سے پہلے۔ 7 چیزیں ہیں، کیا ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو پھر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتے، پھر انسان اپنی آخرت نہیں بنا سکتا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔